السلام علیکم لسنرز، آئیے شکاریات کے سلسلے کی ایک نئی سنسنی خیز کہانی سنتے ہیں۔ مجھے بھوپال کے قریبی علاقے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ گزرے وقتوں کی بات ہے، وہاں ان دنوں آدم خور شیر نے ادھم مچا رکھا تھا۔ لوگوں نے سر شامی باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ آدم خور شیر کی خون ریزی کے واقعات کا ہدف ڈھڈیال نامی گاؤں کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ گاؤں کے مولوی صاحب کا نام میں بھول گیا ہوں۔ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے بھوپال بھیجا گیا۔ میں نے جب گاؤں میں قدم رکھا تب مغرب کا وقت تھا۔ میں نے نماز گاؤں کی مسجد میں باجماعت ادا کی۔ مجھے دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ خوف و ہراس پھیلے ہونے کے باوجود مسجد میں 15 کے قریب نمازی موجود تھے۔ 2 کمروں پر مشتمل مسجد میں ان کے سمانے کی جگہ موجود نہیں تھی، اس لیے کچھ صحن میں بھی کھڑے تھے۔ نماز کے بعد میں نے مولوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے سنگین صورتحال سے مطلع کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، لیکن زندگی اور موت کا وقت متعین ہے، دونوں وقت سے پہلے نہیں آ سکتے۔ مجھے گورنمنٹ کی جانب سے جماعت نہ کروانے کا پروانہ موصول ہو چکا ہے، تاہم میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اگر مسجد میں نماز نہ ہو تو بھلا اس کی کیا حیثیت؟ آدم خور کچھ دن علاقے میں رہے گا، پھر خود ہی دور چلا جائے گا۔ یہ نہایت حساس دینی معاملہ تھا۔ اس پر بحث کر کے میں ان سب کو اپنے خلاف کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ سامنے کی بات تھی۔ مجبوری کی حالت میں نماز گھر پر پڑھنے پر بھی ثواب جماعت سے پڑھنے کا ہی ملتا ہے۔ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ عشاء کی نماز پر لوگوں کی تعداد کم تھی۔ میرا قیام مسجد میں تھا۔ میں نے نماز ادا کرنے کے بعد ان تمام کو گھروں تک چھوڑنے کا فریضہ ادا کیا اور 4 دنوں کے قیام کے دوران اس فرض کو بخوبی نبھایا۔ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے اوقات سے پہلے میں گاؤں کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ تمام نمازی گھروں سے نکل کر میرے گرد جمع ہوتے اور میں انہیں اپنے ساتھ مسجد لے آتا تھا۔ یہ غالباً چوتھے دن عشاء کے بعد کی بات ہے۔ وہ شب برات کی رات تھی۔ مولوی صاحب کے اصرار کے باوجود بھی صرف 5 افراد نے رات مسجد میں گزارنے کی حامی بھری۔ جماعت کے بعد میں نے حسب معمول نمازیوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے رائفل سنبھالی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب سے میں نے نمازیوں کو مسجد میں لانے اور واپس لے جانے پر عمل درآمد شروع کیا تھا، تب سے عشاء کی نماز میں بھی نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں ابھی نمازیوں کے ہمراہ مسجد سے کچھ دور ہی گیا تھا کہ مجھے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے آواز کی سمت کا تعین کیا، وہ مسجد سے آ رہی تھیں۔ میں نے نہایت پھرتی کے ساتھ رائفل کو لوڈ کیا اور نمازیوں کو وہیں کھڑے رہنے کا کہہ کر مسجد کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ابھی کچھ دور تھا کہ میں نے چند نمازیوں کو مسجد سے نکل کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ ان کے چہروں پر خوف کے تاثرات تھے اور وہ نہایت بدحواس دکھائی دیتے تھے۔ میرے قریب پہنچنے پر انہوں نے روح فرسا خبر ملی جلی آوازوں کے درمیان سنائی کہ مولوی صاحب کو مسجد کے صحن سے شیر اٹھا کر جنگل کی طرف لے گیا ہے۔ میں مسجد کے اندر آ گیا۔ صحن بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ دیوار پر خون کے چھینٹے تھے اور زمین پر لالٹینیں اوندھی پڑی تھیں۔ مجھے جاننے میں دشواری نہیں ہوئی کہ میرے جانے کے بعد مولوی صاحب نے مسجد کے دروازے کو بند کر کے کنڈی لگا لی تھی۔ آدم خور طاق میں تھا۔ اس نے دیوار پھاندی اور مولوی صاحب کو گردن سے دبوچ کر مسجد سے باہر لے گیا۔ میں نے لالٹین کو سیدھا کیا اور اسے لے کر مسجد سے باہر آ گیا۔ دیوار کے پاس خون کے قطروں کے علاوہ آدم خور کے پنجوں کے نشان تھے۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں ان کا جائزہ لیا۔ نر شیر تھا، شاید بوڑھا تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، وہ ابھی زیادہ دور نہیں جا سکا ہوگا۔ ہر چند کے مولوی صاحب کو بچانا ممکن نہیں تھا۔ شیر اپنے شکار کو گردن سے پکڑ کر بے بس کرتا ہے۔ اس صورت میں اسے گھسیٹ کر موجودہ مقام سے دور لے جانے میں آسانی ہوتی ہے۔ میں نے افریقی شیروں کے گروہ کو جنگلی بھینسوں پر حملہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اس کی کمر پر سوار ہو کر ریڑھ کی ہڈی کے پاس واقع مدافعتی رگ کو مجروح کر کے اسے بے بس کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ گروہ میں موجود سب سے طاقتور شیر اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ کب بھینسے کے اعصاب جواب دیں اور کب وہ اسے گردن سے دبوچ کر عالم فانی سے کوچ کروا سکے۔ جنگلی بھینسا نہایت طاقتور ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے بے بس نہیں ہوتا۔
اس لیے گروہ میں موجود چند شیر اس کے منہ کو اپنے جبڑوں میں لے کر سانس بند کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ 3-4 حربے ہیں جن کے بعد وہ افریقی بھینسے کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک صحت مند بھینسا اس گروہ کی ہفتے بھر کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کو بھی بوڑھے شیر نے اپنی فطرت کے مطابق گردن سے پکڑنے کی کوششیں کی ہوں گی۔ یقیناً ان کی شہرت کچل کر رہ گئی ہوگی، اس لیے ان کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ تاہم میرے پاس آدم خور کو ختم کرنے کا بہترین موقع تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری رائفل پر ٹارچ نہیں تھی۔ ہر چند کے چاندنی رات تھی، اس کے باوجود بھی زمین پر خون کے قطرات تلاش کرنے کے لیے روشنی کا ہونا ضروری تھا۔ میں نے لالٹین کو ہاتھوں میں تھاما اور بھاگتا ہوا مسجد سے دور کھڑے نمازیوں کی طرف آ گیا۔ وہ میرے منتظر تھے۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد آدم خور کی تلاش میں ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ چند لمحوں کی پس و پیش کے بعد ان میں سے 2 افراد راضی ہو گئے، باقی نمازی اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ میں نے لالٹین ایک آدمی کے ہاتھوں میں تھمائی اور انہیں ساتھ لے کر مسجد کی طرف آ گیا۔ بیرونی دیوار کے پاس خون کی مقدار زیادہ تھی۔ یہاں آدم خور نے مولوی صاحب کو چند لمحوں کے لیے زمین پر رکھا تھا، پھر دوبارہ اٹھا کر مسجد کے سامنے گھاس کے میدان میں داخل ہو گیا۔ کچلی ہوئی گھاس حالات کی عکاسی کر رہی تھی۔ میں نے رائفل کو کندھے کے ساتھ لٹکایا اور دونوں نمازیوں کو اپنے آگے چلنے کے لیے کہا۔ چند لمحوں کی شش و پنج کے بعد وہ لالٹین کو ہاتھوں میں اٹھا کر آگے بڑھنے لگے۔ کچھ آگے جا کر گھاس کے میدان کا اختتام ہو گیا۔ شیر نے یہاں ایک دفعہ پھر مولوی صاحب کے مردہ جسم کو زمین پر رکھا۔ ایک چھوٹا سا خون کا تالاب نشاندہی کر رہا تھا۔ گھاس کے میدان سے آگے جسم کو زمین پر گھسیٹنے کے نشانات تھے۔ خون اور مٹی کے ملے جلے ذرات اس بات کے عکاسی کر رہے تھے۔ ہم ایک دفعہ پھر آگے روانہ ہو گئے۔ یہاں درختوں کی بہتات تھی۔ 1-2 جگہ پر مولوی صاحب کے کپڑوں کی دھجیاں ملیں اور کچھ آگے جانے کے بعد ان کی دھوتی جھاڑیوں میں الجھی ہوئی دکھائی دی۔ میرے آگے چلتے ہوئے دونوں افراد کے حواس جواب دے گئے اور انہوں نے مزید آگے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں دلاسا دیا کہ شیر شکار کو کھانے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے گرد و پیش کے خطرات کی طرف توجہ رکھنے میں دلچسپی نہیں رہتی۔ اس کے شکار کا یہ وقت سب سے بہترین ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ در حقیقت یہ سب خوش فہمی میں مبتلا کرنے والی باتیں تھیں۔ شکار کے دوران یا پھر پیٹ بھرتے وقت شیر نہایت خونخوار ہو جاتا ہے۔ وہ بے جا مداخلت کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں اس کے قریب جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں خود غرض نہیں ہوں۔ ان کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے میری رائفل تیار تھی۔ انہوں نے بادل ناخواستہ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی درختوں کا اختتام ہو گیا اور میدانی علاقے سے کچھ آگے جا کر پہاڑی چشمہ بہتا دکھائی دینے لگا۔ شیر شکار کے گوشت سے پیٹ بھرنے کے بعد جی بھر کر پانی پیتا ہے، اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ شکار کو کھینچ کھانچ کر پانی کے قریب لے جائے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس وقت پہاڑی چشمے کے قریب ہی ہوگا، اس لیے میں نے لالٹین پکڑے دونوں افراد کو رک جانے کے لیے کہا۔ وہ ایک سائیڈ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ماحول کا تنقیدی نگاہوں کے ساتھ جائزہ لیا۔ چشمے کا پانی دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور اس کے دوسری طرف درختوں سے گھرا ہوا پہاڑ تھا۔ پہاڑ کی وجہ سے ماحول پر تاریکی کی سیاہ چادر تن گئی تھی۔ میں نے اپنے پیچھے کھڑے دونوں افراد کو لالٹین اوپر کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے حکم کی پیروی کرتے ہوئے لالٹین کو اوپر کر دیا۔ مجھے سامنے کا کچھ حصہ دکھائی دینے لگا۔ یہاں گھاس کی بہتات تھی اور کچلی ہوئی گھاس پر خون کے نشانات کا رخ جنوب کی طرف تھا۔ میں نے دوبارہ قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ اب وہ دونوں میرے پیچھے تھے اور میں رائفل کا کندھا کاندھے سے لگائے نہایت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی 15 گز آگے گیا تھا کہ مجھے ہلکی سی غرہٹ سنائی دی۔ میرے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ پیچھے آتے ہوئے دونوں افراد کے جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کو مزید آگے لے جانا ظلم کرنے کے مترادف تھا، اس لیے میں نے انہیں لالٹین پکڑے وہیں کھڑے رہنے کے لیے کہا اور اکڑوں بیٹھ کر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں گھاس کی اونچائی 3-4 فٹ سے زیادہ تھی۔ مجھے آگے بڑھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔
اس لیے چند قدم آگے جانے کے بعد میں کھڑا ہو گیا۔ تبھی وہ دھاڑتا ہوا جھاڑیوں سے نمودار ہوا۔ میں اسے بآسانی شکار کر سکتا تھا، لیکن لالٹین اٹھائے ہوئے دونوں افراد بدحواس ہو کر درختوں کے ذخیرے کی طرف بھاگ گئے۔ لالٹین ان میں سے ایک کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے دور ہوتے ہی میری چاروں طرف گھپ اندھیرا طاری ہو گیا۔ شیر اندھیرے میں بخوبی دیکھ سکتا ہے، تاہم مجھے اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندھیرا ہونے سے پہلے میں نے دھاڑتے ہوئے شیر کو اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں نے تخیل کو وہیں ساکت کر دیا۔ رائفل کا دستہ میرے کندھے سے لگا تھا اور انگلی گھوڑے پر ساکت تھی۔ میں نے سانس کو روکا اور تخیل کی نگاہ سے شیر کے جسم کا نشانہ لیتے ہوئے فائر کر دیا۔ یہ سب منٹ بھر میں وقوع پذیر ہوا۔ دھماکے سے جنگل کا ماحول گونجا، اس میں شیر کی دھاڑ بھی شامل تھی۔ میرے جسم کو نہایت زور کا دھکا لگا اور شیر کا بدبودار جسم میرے اوپر گرتا چلا گیا۔ آخری احساس جو میرے دماغ میں تھا وہ یہ تھا کہ میری گولی ضائع ہو گئی ہے اور شیر مجھ پر حاوی ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی گردن کے پاس اس کے دانتوں کی چبھن محسوس ہوئی اور پھر میرے حواس معطل ہو گئے۔ میرے کانوں میں چند آوازیں سنائی دیں، چہرے پر ٹھنڈی پھوار پڑی اور میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ تیز چمکتی ہوئی روشنی نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ میرے کانوں میں آواز سنائی دی، ٹارچ کو پیچھے کرو، صاحب کو دیکھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ ٹارچ کو فوراً میرے چہرے سے ہٹا لیا گیا کیونکہ یکلخت اندھیرے کی چادر دوبارہ تن گئی۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ تمام نمازی میرے گرد کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں تھیں، ایک ٹارچ تھامے ہوئے تھا۔ شیر کی لاش ایک طرف پڑی تھی۔ میں نے حواس بحال ہونے کے بعد اس کا معائنہ کیا۔ گولی اس کے سر میں لگی تھی اور دماغ کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ وہ چھلانگ لگا چکا تھا، اسی لیے سیدھا میرے اوپر آ گرا تھا۔ میں یہ سوچ کر کانپ کر رہ گیا کہ اگر گولی دماغ کو مجروح نہ کرتی تب میرا کیا ہوتا۔ نمازیوں نے بتایا کہ شیر کے حملہ کرتے ہی وہ درختوں کی طرف بھاگ گئے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد انہیں حماقت کا احساس ہوا۔ وہ جھجکتے قدموں کے ساتھ ندی کی طرف واپس آئے۔ تب انہوں نے مجھے شیر کی لاش کے نیچے دبا پایا۔ وہ مسجد کی طرف گئے اور نمازیوں کو حالات سے آگاہ کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ میری گردن کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، تاہم حفاظتی تدابیر کی اشد ضرورت تھی۔ جانوروں کے ناخنوں میں زہر ہوتا ہے جو جسم میں پھیلنے کے بعد ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ میرے شکاری بیگ میں چند ایسے مرہموں کی شیشیاں موجود تھیں جو نہ صرف زخم کو بھرنے میں مدد دیتی تھیں بلکہ زہر کا بھی فی الفور خاتمہ کر دیتی تھیں۔ میں نے شیر کی لاش کا تفصیلی نگاہوں سے جائزہ لیا۔ وہ بوڑھا شیر تھا، جبڑے کے دانت جھڑ چکے تھے، کھال بوسیدہ تھی اور آنکھوں کی روشنی ماند پڑنے لگی تھی، تاہم اس کی جسامت بھرپور تھی۔ مجھے گردن کے زخم میں چبھن محسوس ہونے لگی۔ میں نے نمازیوں کو شیر کی لاش گاؤں لے جانے کے لیے کہا اور خود تیز تیز قدموں سے مسجد کی طرف چل پڑا جہاں میرے بیگ میں مرہم رکھا تھا۔